یہ ہے مکہ، ریت کا شہر، خاموش پہاڑ اور دھوپ میں جلتی ہوئی گلیاں۔ یہ وہ مکہ ہے جہاں پر ہر قدم پر تجارت ہے، یہاں قافلوں کی عام طرف زندگی کی پہچان ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب مردوں کو طاقتور سمجھا جاتا تھا اور اکثر عورتوں کو کمزور سمجھا جاتا، مگر اسی مکہ میں ایک نام ایسا بھی تھا کہ جسے سن کر لوگوں کے سر جھک جاتے تھے۔ ایک ایسی عورت جن کے قافلے مردوں کے قافلوں سے بھی زیادہ بڑے تھے، جس کی دولت مشہور تھی مگر جس کا کردار دولت سے بھی کئی زیادہ مشہور۔ تاریخ ان کو طاہرہ کے نام سے جانتی، مگر یہ کہانی صرف امیری کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک فیصلے کی، ایک انتخاب کی، ایک ایسی ملاقات کی جو آنے والے وقتوں میں پوری دنیا کی تاریخ کو بدل دے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام ختیجہ، والدہ کا نام فاطمہ۔ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش کی بہت ہی باہمت، عقلمند اور بلند حوصلہ خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو بہت سے بہترین اوصاف سے نوازا تھا۔ حضرت ختیجہ مکہ کے معروف تاجروں میں سے ایک اور امیر ترین خاتون تھی۔ ان کی دیانتداری اور سچائی کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے جانتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی اور اسلام کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہترین سہارا بنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غیر معمولی اخلاق و معاشرتی اوصاف کی بنا پر اس دور میں بھی امیر کہلائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے بھی کئی بار تجارت کر چکے تھے۔ جب آپ حضرت ختیجہ کی تجارت کریں گے تو حضرت ختیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ جب میسرہ نے تجارت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی، دیانتداری اور درد اخلاق کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اور تجارت میں منافع پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیانتداری اور سچائی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول کیا اور یوں حضرت ختیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرنے کے لیے غار حرا میں جاتے تھے تو ایک دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس وحی کے روب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اقدس کانپنے لگا۔ آپ اسی کپکپاہٹ پہ اپنے گھر آئے۔ آپ نے حضرت ختیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل سے روب کی کیفیت کب ہونے لگی تو آپ نے حضرت ختیجہ کو سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور راہ حق میں تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات پر پورا اعتماد کیا اور ان کے ذریعے آنے والے اللہ تعالیٰ کی ہر پیغام کو بغیر کسی شک و شبہ کے قبول کیا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر مشکل وقت میں سہارا بنتی تھی، انہیں ہر مشکل وقت میں تسلی دیتی تھی، ان کی حوصلہ افزائی کرتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اور ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام پر اپنے مال کو خرچ کیا اور اسلام کے ابتدائی دنوں میں کفار آپ کی مخالفت کرتے تھے، تب بھی حضرت ختیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ بشانہ کھڑی آنے والے تکلیف کو برداشت کیا اور ہر تکلیف پر صبر کیا۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں جب حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کو وفات پر 3 یا 5 دن ہی ہوئے تھے، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 65 ایئرز۔ آپ رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں موجود حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ نبی پاک اکثر اکیلے بیٹھے رہتے اور دعا کرتے، ان کا دل بہت اداس تھا کیونکہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا تھا۔ ان کا یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ اہل مکہ اور صحابہ کرام نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک مکمل رول ماڈل، ایماندار، صابر، حوصلہ مند، سخاوت والی اور اپنے خاندان میں مثبت اثر ڈالنے، ان کی زندگی آج بھی ہر مسلمان عورت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو فرینڈس، اگر آپ کو میری سیریز میں مزہ آیا ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، میں اسی طرح کی مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا۔